میں ہوں آپ کا میزبان ملک ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی کے پروگرام ہماری یونین کونسل۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں تحصیل حجیرہ کی یونین کونسل سیرکوٹا کی وارڈ نمبر 7 سیر کھڑانج کالونی سے آزاد امیدوار برائے لوکل کونسلر آفتاب حسین گجر صاحب۔ آفتاب حسین گجر صاحب ایک درینہ سیاسی کارکن ہیں اور ساتھ ہی یہ ایک بزنس مین بھی ہیں اور آمدہ متوقع الیکشن میں یہ وارڈ نمبر 7 سیر کھڑانج کالونی سے بطور لوکل کونسلر کے امیدوار ہیں اور یہ الیکشن کمپین میں مصروف ہیں، الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سر، سب سے پہلے ہم آپ کو جموں کشمیر ٹی وی پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت مہربانی ملک۔ جیسا میں نے آپ کا تعارف کروایا کہ آپ ایک بزنس مین ہیں، اور بزنس مین جو آدمی ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ ایک الگ فیلڈ ہے، اور سیاست جو ہے ایک الگ فیلڈ ہے، مشکل فیلڈ ہے، عملی فیلڈ ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بزنس کو سامنے رکھ کر سیاست میں قدم رکھا ہے، تو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیا پریشانی پیش آ رہی ہیں، یا یہ فیلڈ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے؟ جی، سب سے پہلے ملک ذوالفقار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے میرے پاس اور میرا موقف لینے کے لیے آئے، جو میں اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ تو سر، ایسا ہے کہ تقریباً ہمیں 2016 سے لے کر آج تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر رہے ہیں۔ 2016 میں مسلم کانفرنس کے ساتھ ہمارا اتحاد تھا پی ٹی آئی کا، اور ہم اس کے اتحادی کے طور پر ہم نے سپورٹ کیا اور اس کی حمایت کی۔ اور جہاں تک الیکشن لڑنے کی بات ہے یا کنٹیسٹ کرنے کی بات ہے، وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی محرومیاں دیکھیں، لوگوں کے مسائل دیکھیں سر۔ تو جس وجہ سے یہ جو روایتی سسٹم ہے، لوگوں کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مثلا کوئی برادریوں کے نام پر، قبیلوں کے نام پر، ٹبروں کے نام پر، علاقائی تعصب کی بنیاد پر جو لوگوں کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف میں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس کی جو فیلڈ ہے وہ مشکل ہے، یا یہ جو عملی سیاست ہے یہ مشکل ہے؟ جی، بزنس تو آپ اتنا مشکل نہیں ہے، بزنس تو آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی۔ سیاست تو ایک مشکل سبجیکٹ ہے، کیونکہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے، ہر طرح کی سوچ کے ساتھ، ہر طرح کے خیالات کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کا تعلق جو ہوتا ہے مختلف معاملات میں، تو ان کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم نے اس کو خدمت کے طور پر اگر کچھ ہو سکا انسانیت کے لیے، کچھ دوستوں کے لیے، کچھ سوسائٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ بہتر کر سکیں، انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے یہ اس فیلڈ میں آنے کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، جب سے آپ نے کمپین شروع کی ہوئی ہے تو کیا آپ کو کس طرح کا رسپانس مل رہا ہے؟ جی، رسپانس الحمدللہ بہت اچھا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی کو بھی جو ہے نا وہ اس انداز میں اپنی بات نہیں کہی کہ بھائی کہ کسی کوئی خاص قبیلے کا میں نمائندہ ہوں یا کسی خاص علاقے کا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے لوگوں کے حقوق کے نام پر، لوگوں کے اسکیموں کے نام پر، تو ہم نے اس کے لیے الحمدللہ میں جہاد سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے کچھ بھلا ہو سکے، لیکن یہ ہے کہ جو مخلصانہ طور پر اپنی نیک نیتی سے جو ہو سکے انشاءاللہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اور کسی کو جھوٹی باتوں میں کسی کو بھی امید نہیں دلوائیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو ہو سکے مخلصانہ طریقے سے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو ہمارے مخلص دوست ہیں، جو ہمارے ساتھ ابھی سپورٹ کر رہے ہیں، میرے ساتھ میرے بہت سارے مخلص دوست ہیں پوری وارڈ میں ہیں، تو انہی کے اصرار پہ میں نے یہ الیکشن کنٹیسٹ کے لیے جو ہے نا وہ اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے، تو پھر آپ نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ اصل میں یہی میں آپ سے بات کہنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی کے افسوس کے ساتھ جو پہلے ہم نے مسلم کانفرنس کے ساتھ یاسین گلشن صاحب کی سپورٹ کی 2016 سے پہلے، تقریباً 10 سال تک ہم نے ان کی سپورٹ کی، مختلف جماعتوں میں رہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ان کے جو روایتی انداز تھا، کیونکہ جس طرح کی وہ سیاست کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے خدمت بھی بہت زیادہ کی، لیکن وہی طریقہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی بس زیادہ تر لوگوں کو جو ہے نا وہ خیالی جمع تفریق میں ہی لوگوں کو رکھا، تو عملی کام کچھ نہیں کیا۔ آپ نے ٹکٹ کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا؟
جی میں نے ٹکٹ کے لیے دوستوں کے ساتھ رابطہ کیا، لیکن یہ ہے کہ ہماری پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے انہوں نے آلریڈی ہم سے بغیر مشاورت کے وہ ایک آزاد امیدوار ہیں، بیسیکلی وہ پیپلز پارٹی کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ ان کی حمایت کا اعلان کر دیا بغیر اعتماد میں لیے، تو میں نے پھر احتجاجاً جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پر اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ الیکشن جیت پائیں گے کہ جب کہ آپ کی قیادت نے بھی اس طرح کا اعتماد آپ کو نہیں دلایا، ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے کسی کی حمایت کر دی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ الیکشن جیت جائیں گے؟ جی انشاءاللہ العزیز، جس کو اللہ پاک نے عزت دی انشاءاللہ وہی کامیاب ہوگا، اور دلوں کے بید اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی انسان نہیں جانتا، اور نیت جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور دوستوں کا تعاون بھی ہے، اور جن دوستوں کے ساتھ یہ مل کے ہم نے یہ فیصلہ کیا، یہ میں نے اکیلا میرا فیصلہ نہیں تھا، میرے بہت سارے دوست ہیں، ان کی مشاورت سے میں نے یہ فیصلہ کیا، تو انشاءاللہ العزیز بہت اچھا رسپانس ہے، اور بہت مخلص دوست جو میرے ساتھ لنک ہیں، اور الحمدللہ عوام کا اچھا رسپانس۔ ویسے قیادت کا تو فیصلہ ماننا چاہیے نا، یہ پھر تو آپ وائلیشن کر رہے ہیں۔ جی قیادت کا اصل میں فیصلہ قیادت میں کی بھی مسلط کا شکار ہو گئی ہے نا، دیکھیں اگر ہم پی ٹی آئی سے ہمیں تقریباً اتنا عرصہ ہو گیا اس کے ساتھ وابستگی، اس کے ساتھ جو ہے ہماری وابستگی، لیکن یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ ایک بندہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ بھی تو آزاد لڑ رہے ہیں نا، اس پارٹی کا لیبل تو نہیں ہے نا، ان کے پاس ٹکٹ تو نہیں ہے نا۔ اصل میں اتنی سادی بات ہے نہیں جتنی لوگوں کو بیان کی جا رہی ہے نا، کیونکہ وہ ایک پیپلز پارٹی کے دیرینہ ساتھی تھے، مصلحت کے تحت ان کو پیپلز پارٹی نے بھی ٹکٹ پہلے دے رہے تھے، تو ان کو مصلحت کے ساتھ روکا کہ مسلم لیگ نون لیگ کا یہاں پر بھی کوئی امیدوار نہیں ہے جس کو ٹکٹ ہو۔ یہی المیہ ہے نا کہ وہ جو امیدوار ہے وہ پیپلز پارٹی کا اصل میں کارکن ہے، لیکن اس کو نون لیگ نے بھی سپورٹ کیا مصلحت کے تحت کہ ہمیں جو ہے نا وہ ریٹرن میں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی وائلیشن کیا اور نون لیگ والا کو الیکشن لڑ رہا ہے تو اس نے بھی وائلیشن کیا، چونکہ جب فیصلہ ہوا کہ ہم ایک امیدوار کو سپورٹ کریں گے، ٹکٹ نہیں دیں گے، اس کے باوجود آپ لوگوں نے یا نون لیگ کے امیدواران نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا، تو پھر وائلیشن ہے سیدھی سیدھی۔ اصل میں وائلیشن بس یہی ہے نا کہ جب آپ دیرینہ کارکنوں کو آپ نظر انداز کریں گے تو پھر وائلیشن۔ مشاورت آپ سے نہیں کی گئی؟ جی مشاورت بالکل نہیں کی گئی، جب دیرینہ کارکنوں کو جب آپ نظر انداز کریں گے، ان کے خیالات یا ان کے ویوز نہیں لیں گے، تو پھر ظاہر بات ہے پھر اس طرح کے کام تو ہوں گے۔ اچھا آفتاب صاحب، کیا آپ کوئی وین رکھتے ہیں؟ ایک تو آپ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، کوئی وین ہے آپ کے پاس، کوئی منشور ہے آپ کے پاس، کوئی منصوبہ ہے کے پاس؟ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ یہ عوام کو کیا دیں گے؟ جی انشاءاللہ العزیز وی این بالکل ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو برادری ازم، قبائلی ازم، علاقائی ازم، اس سے انشاءاللہ لوگوں کو نجات دلائیں گے۔ ہم نے یہ چیز ثابت کی ہے، یہ صرف دعوے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے 2016 سے لے کر ہم برادری کے اس جنگل سے نکل چکے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ، حالانکہ اس کے بہت زیادہ نشیب افراز بھی دیکھے ہیں سیاست میں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے استقامت کے ساتھ جو آدمی اچھا لگایا ہم نے اس کے ساتھ کھڑے۔ آپ نے برادری ازم کی بات کیا، تو ایک طرف تو آپ کی برادری کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار ہیں، اور دوسری طرف آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے بھی امیدوار موجود ہیں، تو پھر آپ بڑے جو ڈسٹرکٹ لیول کا الیکشن ہے وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر، یہ ہے کہ ہم نے جب جماعت نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا تو ہم آزاد ہیں اپنا فیصلہ کرنے میں، کیونکہ ہم بطور آزاد امیدوار جو ہمیں کنونس کر پایا، جو ہمارے وی این کے مطابق پورا اترا، کیونکہ ظاہر بات ہے تمام امیدوار رابطے میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم سے جو ہے نا وہ اپنی حمایت حاصل کریں، تو انشاءاللہ ہمیں جو اچھا لگے گا، جو ہمارے وی این کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق ہوگا، اس کو ضرور ووٹ دیں گے، اور اس کا انشاءاللہ اس کی پشت پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، آخر پہ آپ اپنے ووٹر سپورٹرز اور اپنے حلقہ احباب، اپنی اس وارڈ کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی آپ یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ العزیز 27 نومبر کو آپ سورج کے انتخابی نشان، جو میرا انتخابی نشان ہے وہ سورج ہے، تو انشاءاللہ سورج کی روشنی میں ہی سب کچھ ہوگا، تو آپ اس پہ بھرپور اپنا ووٹ دے کے مجھے منتخب کرائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے میں آپ کے معاملات جتنے بھی ہیں، جو کوئی اس پہ سیاست نہیں ہوگی، کوئی علاقائی یا برادری کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ جو ممکن ہو سکا وسائل جو ہمارے آزاد کشمیر کے گورنمنٹ کے پاس وسائل ہیں، یا جو ہمیں وسائل آئیں گے، ہمارے میسر آئیں گے، انشاءاللہ پورا کا پورا ہم لوگوں پہ خرچ کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو اعتماد میں رکھیں گے۔ اچھا، کیا کوئی ایسا موقع آئے گا کہ آپ کسی کے حق میں وڈرا ہو جائیں؟ اگر آپ کی پارٹی نے کہا جی کہ ہم نے وہ دوسرے جو امیدوار اس کی حمایت کیا تو آپ ان کے لیے الیکشن چھوڑ جائیں، تو کیا چھوڑ جائیں گے؟ جی قطعاً نہیں، کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہے،
الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ کوئی بھی سیاسی کارکن جو ہے وہ اترتا ہے میدان میں تو انشاءاللہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور اپنے ووٹر سپورٹر کو انشاءاللہ یہی پیغام دوں گا میں کہ آپ اپنے حوصلے جوان رکھیں، انشاءاللہ العزیز 27 نومبر کو آپ کی فتح ہوگی۔ کوئی یہاں پہ کسی کی آسرائی میں نہ پڑے، یا کہ کسی کے ہم حق میں ودرا ہو جائیں گے، یا کسی کی حمایت کریں گے، یا کسی کی مخالفت کریں گے۔ ہمارا انشاءاللہ اپنا پروگرام ہے۔ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت یہاں پہ ظلم ہوتا ہے لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے یہ بور دے کے، یہ زمین پہ تقریباً 4 انچ کا سوراخ کر کے لوگوں کو کیا دیتے ہیں نہ، یہ پورے آج ہمارے اس وارڈ میں تقریباً میرے خیال میں درجنوں قسم کے یہ بور ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب بندوں کے پانی کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز یہ میرے ذہن میں یا آپ کے وساطت سے میں یہ پروگرام رکھنا چاہتا ہوں، 2-3 نکات ہیں جس پہ انشاءاللہ کام کروں گا۔ یہ تو ذرا ہمارے لیول کا کام تو نہیں ہے، لیکن میں اس کی بنیاد ضرور رکھوں گا آپ کے وساطت سے۔ آج تک جتنے بھی لوگ ہمارے یہ ویورز ہیں جو سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز گریٹر واٹر سپلائی کی اسکیم کے لیے انشاءاللہ میں کاوش کروں گا کہ پی ٹی آئی کی جو ہماری گورنمنٹ ہے، اگر منتخب کیا لوگوں نے تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جو اپ سٹریم سے جو پانی آ رہا ہے اس کو ایک گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے تحت جو ہے نا، ہمارے یہ سیر ہو گئی، کالونی ہو گئی، یا جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً 200-250 گھر ہے تو اس کو دیں گے، تاکہ انشاءاللہ جیسے یہ مثلا اجیرہ میں دیکھیں آپ کو گریٹر واٹر سپلائی کی ایک بہترین نظام ہے، تو یہاں تک کہ لوگوں کا پانی کا مسئلہ حل ہو سکے۔ یہاں لوگوں کو بور دے کے یا کچھ ان سے پانی کا مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا۔ بجلی کے بلات آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ آتے ہیں، بجلی مہنگائی کتنی ہے، لوگوں کو صرف یہ ہے کہ بور دے کے لوگوں کو ساری زندگی کے لیے غلام رکھتے ہیں یہ ہمارے جو سیاسی مافیاز ہیں۔ تو انشاءاللہ میرا ان مافیاز کے ساتھ مقابلہ ہے، اور یہاں پہ ایک بیسک ہیلتھ یونٹ جو BHU ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ ایک تو ہم فرنٹ لائن پہ بارڈر پہ رہتے ہیں تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، BHU نہیں ہے، تو کوئی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب سامنے دشمن ہے تو کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے یا کوئی فائرنگ وجہ سے زخمی ہو جائے تو فرسٹ ایڈ کے لیے بہت زیادہ ہمارے درجنوں دوست احباب جتنے بھی زخمی ہوئے ان کی بلیڈنگ ہوئی، وہ بہت زیادہ جو ہے نا، شاید اگر ہمارے پاس بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتا یا فرسٹ ایڈ ان کو وقت پہ ملتی تو بہت سارے ان کے اپاہج ہونے سے بچ سکتے تھے۔ تو دوسرا پروگرام یہ ہے، ایک تو واٹر سپلائی اسکیم کی انشاءاللہ کوشش کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ۔ دوسرا پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، یہ 150-200 گھر ہے جو ہمارے تقریباً اس کالونی اور سیر میں اور ٹنگلا میں اس علاقے کی بنیادی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کی پوری کوشش کریں گے کہ وہ ہم۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے نا، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مڈل سکول ہے جہاں سے ہم نے بہت زیادہ اچھے ڈاکٹرز، 2-3 ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر قیوم صاحب، ڈاکٹر صداقت صاحب، اور جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہے ڈاکٹر امتیاز صاحب، اس کے علاوہ ایک SDO چودھری گور صاحب، اور انجینئر اعجاز صاحب، یعنی اس طرح کے بہت بے شمار اس سکول مڈل سکول سیر کھڑان سے جو ہے نا وہ ہم نے بہت سارے لیجنڈس یہاں سے جو ہے نا وہ نکلے ہیں اور اپنی فیلڈ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہت سارے اساتذہ ہیں جو مختلف اسکولوں میں، مدرسوں میں، اپنے تعلیمی درسگاہوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو بدقسمتی سے 2005 سے لے کر آج تک جو ہے نا ہماری اسکول کی بلڈنگ تک نہیں ہے۔ اسکول کی بلڈنگ جو ہے نا وہ گرائی گئی جب یہ زلزلہ ہوا کہ اس کو نیا بنائیں گے، لیکن آج تک ہمارے یہ دونوں منتخب نمائندے رہے، یاسین گلشن صاحب بھی اور قیوم نیازی صاحب بھی، بدقسمتی سے اس پہ بھی شاید انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی یا انہوں نے کوئی سوچ نہیں رکھی اپنی، کیونکہ اتنا اہم تعلیمی ادارہ تھا ہمارے پاس، اور یہاں پہ ٹیکس پیئر کی لوگوں کی منی پہ بہت زیادہ ٹیچر ہیں، لاکھوں روپے مہینے کے سیلریز کے جاتے ہیں یہاں سے، لیکن ہمارے بچے جو ہے پرائیویٹ سیکٹروں میں رول رہے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ بلکہ ہمیں اس سے بھی زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ وہاں ٹوٹل 200-300 گز پہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، وہاں پہ ہمارے یاسین گلشن صاحب بھی اور قیوم نیازی صاحب بھی اپنی سیاسی تقریبات، اپنے معاملات جو ہے نا ایکٹیویٹی کا حصہ اسی اسکول میں رکھا کرتے تھے، تو یہ بہت المیہ ہے۔ تو یہ ایک بات ہے انشاءاللہ العزیز، اس کے لیے ہم نے پوری ایک تحریک اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، کہ مشاورت کی ہے تاکہ یہ اسکول کی عمارت بنے، یہاں کے پلےئنگ گراؤنڈ ہونا چاہیے، یہاں پہ ایک جنازے گاہ کے لیے ایک مثلا جنازہ گاہ بھی نہیں ہے، اس گراؤنڈ ہو اگر تو یہاں ساتھ قبرستان ہے ملکہ، تو اس کے ساتھ یعنی اس کے مختلف مقاصد کے لیے وہ جگہ استعمال ہو۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام بھی ہمارا ہے، اس کے لیے کام کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اگر جیت گیا تو یہاں پر جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ لاؤں گا، اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے
کہ میں کسی صورت بھی الیکشن نہیں چھوڑوں گا اور انشاءاللہ الیکشن میں بھرپور قوت کے ساتھ اتر چکا ہوں اور یہ الیکشن جیت کر یہاں کے جو مسائل ہیں حل کروں گا۔ ناظرین کوشش کریں گے کہ اس وارڈ سے جو دیگر امیدوار ہیں ان سے بات کر کے ان کے جو ویوز ہیں ان کے جو پروگرام ہیں وہ اس وارڈ کی عوام تک پہنچائی جا سکے۔ ناظرین مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملک ذوالفقار JK TV سیر خرانج کالونی یونین کونسل سیرکوٹا تحصیل ہجیرہ جموں کشمیر۔